آئیے ناظرین پروگرام دیکھیں باتیں کھری کھری میزبان MS عطر کریچی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام باتیں کھری کھری میں آپ کا میزبان MS عطر قریشی BBC Urdu.live کے ساتھ آج ہم باتیں کرتے ہیں اپنی موجودہ حکومت کے وہ اقدامات جو اس نے حالیہ دور میں سر انجام دینے کے لیے عوام پاکستان کے زخمی جسموں پر نمک چھڑکنے کا بہترین کردار ادا کیا، جس کے ذریعے عوام کے اندر ایک ایسی تشویش کی لہر دوڑی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کہ جن کے اسلاف نے پاکستان بنانے میں ایک نظریاتی ملک جس کی بنیاد اسلام کے نظریے پر رکھی گئی تھی، اب اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اپنے اسلاف کی قبور کو چھوڑ کر، اپنی مٹی کو چھوڑ کر ہجرت کی اور پاکستان کی طرف اپنا سفر باندھا۔ ناظرین، یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے قول اور فعل کے اندر اتنا کھلا تضاد ہے کہ اس سے پہلے آنے والی کسی بھی حکومت نے اس طرح سے کھلے تضاد کے اوپر قائم رہ کر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا۔ حکومت اقتدار سنبھالتی ہے، سب سے پہلے قادیانیت کو ہوا دیتی ہے، ان کو اسمبلی میں لانے کی بات کرتی ہے، ان کو اقلیت قرار دلوانے کی بات کرتی ہے، کوریڈور کھولا جاتا ہے اور سکھوں کو راہداری دی جاتی ہے، ان کا گردوارہ بنایا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی عوام جو مشکلات کا شکار ہے، اس کے لیے حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے، لیکن اقلیتوں کو جن کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، جن کی یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب جو کچھ بھی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد، اس کا نام اسلام آباد اسلام کے نام کے مناسبت سے رکھا گیا۔ وہاں پر حکومت نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہاں حکومتی بجٹ، اور حکومت کا بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ جو پاکستان کی عوام ان کو ٹیکس کی مد میں دیتی ہے، اور ہمارے مذہبی امور کے وزیر صاحب نے جو تھیوری پیش کی ہے وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان کی عوام جو اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہے، آپ ویسے اقلیتوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کریں۔ اسلام نے اقلیت کو سب سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کی بات کی ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو ان کے جائز حقوق ادا کریں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو آزادی سے جینے کا حق دیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان کو آپ آزادی سے اپنی عبادات کرنے کا حق دیں، لیکن اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے زکوٰۃ کے پیسے جو مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوں وہ اقلیتوں کو خرچ کریں۔ اب جو سلسلہ ہمارے ملک وطن پاکستان میں یہ چلا ہے، اس کی بات ہماری سمجھ میں کہیں سے بھی نہیں آتی، اور جو یہ حکومت کی اگر پالیسی یہ نہیں ہوتی، جو وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست کے طرز پہ بنائیں گے، تو ناظرین آپ کو پتہ ہے، اور یہ واضح طور پہ کلیئر یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر دو جگہیں ایسی ہیں جن کی حرم ہے، جن کی حدود مقرر ہے، وہاں اسلام نے غیر مسلموں کا داخلہ منع فرمایا ہے۔ وہ جگہیں کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ اور مسجد نبی۔ اسی طرح سے جو ہماری عبادت گاہ ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس میں بھی غیر مسلموں کو جانے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی قسم کی اپنی کوئی عبادت کر سکیں۔ دیکھنے کے لیے تفریح کی نیت سے ضرور جا سکتے ہیں، جس طرح سے مسلمان بھی جاتے ہیں،
چرچ میں بھی جاتے ہیں, بندر میں بھی جاتے ہیں, اور دیگر دنیا بھر کے جو بھی لوگ جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہاں جاتے ہیں. مسلمان زیارت کی نگاہ سے نہیں جاتے, صرف تفریح کی نگاہ سے جاتے ہیں, تو جاتے ہیں, وہاں الاؤ ہے. لیکن ہمارا ملک, ہمارا وطن جو کام کر رہا ہے وہ ہماری تمام چیزوں کو بروئے کار لانے کے بجائے, اسلام کو فروغ دینے کے بجائے, جو اس نے تصور پیش کیا ہے مدینے کی ریاست کا تصور دینے کے بجائے, وہ اس کے بالکل اپوزٹ سارے کام کر رہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ عوام کو جو ہے مہنگائی کی دلدل پہ دھکیلا ہوا ہے. دنیا بھر کے اندر جو کام ہو رہے ہیں, ہمارا ملک وطن پاکستان بالکل اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہے. دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمت گری, پاکستان نے عارضی طور پر, ہماری حکومت نے پیٹرول کی قیمت گرائی, لیکن جب پیٹرول کی قیمت گری تو پیٹرول ناپید ہو گیا. عوام جو ہے 100 200 500 آدمی لائن میں لگے ہوئے, پیٹرول نہیں مل رہا. میرا سوال یہ ہے حکومت وقت سے, اور عوام کو بھی سوچنے میں مجبور کر رہا ہوں کہ یہ حکومت ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے, کس گہرے دلدل کے اندر, کس کھڈے میں گرا رہی ہے کہ جب چیز سستی ہوتی ہے تو وہ ناپید ہو جاتی ہے, جبکہ الٹا ہوتا ہے صاحب, جب چیز مہنگی ہوتی ہے تو ناپید ہوتی ہے. یہاں جب سستی ہوتی ہے تو ناپید ہو جاتی ہے, اور حکومت چیز ڈلیور کرانے کے اندر عوام کو فیل ہو جاتی ہے. ہاں, اب جب قیمت بڑھ گئی تو اشیاء خرد و نوش بھی عوام میں مارکیٹ میں آ گئی, اور پیٹرول پہ بھی لائن لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت لائن لگانے کی ضرورت کیوں پڑی, اس وقت یہ پابندی کیوں ہوئی کہ جناب 50 روپے سے یا 100 روپے سے یا 200 روپے سے یا 500 روپے سے یا 1000 روپے سے زیادہ گاڑی والے کو پیٹرول نہیں ملے گا. کیوں؟ سستا ہوا تھا تو لوگوں کو خریدنے دیتے کثرت سے. ہاں, جب مہنگا ہو اور چیز ناپید ہو تو یہ ریسٹرکشن لگتی ہے کہ بھائی ضرورت سے زیادہ نہیں ملے گا. ہماری حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں, تنزل کی طرف لے کے جا رہی ہے. لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جناب علی, جب اتنے حساس ادارے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں, ان کو یہ بات بعد میں کیوں پتا چلتی ہے جب دہشت گردی ہو جاتی ہے, پہلے سے کیوں نہیں اس کو روکنے کے اقدامات کیے جاتے؟ ٹھیک ہے, روکنے کے اقدامات کر رہے ہوں گے یقیناً, لیکن وہ چیز سامنے عوام کی نظر میں نہیں آتی. عوام تو غریبی کی دلدل میں گرتی چلی جا رہی ہے, اور حکومت کے سربراہان چوروں کو, ڈاکوؤں کو اور دہشت گردوں کو ریلیف پر ریلیف پر ریلیف پر ریلیف پر ریلیف دیے چلے جا رہے ہیں. جس طرح سے عدالت سے ملتی ہے تاریخ پر تاریخ پر تاریخ پر تاریخ, اسی طرح سے جناب علی وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, اور اقدامات سارے وہ ہو رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات تو بہت چھوڑ دیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت روتی ہے کہ پچھلی حکومت نے آپ کو کیا ڈیلیور نہیں کیا. پچھلے اگر ہم 2 حکومتوں کا 10 سال کا موازنہ کریں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 2% سے جا کر 6% پہ پہنچا. پاکستان جو بجلی کے لیے ترس رہا تھا, تڑپ رہے تھے لوگ, ان کو بجلی ان کی ضرورت سے بھی زیادہ پرووائڈ کر کے دے دی, ارینج کر کے دے دی. پاکستان کی معیشت جو ڈوب رہی تھی اس کو سہارا دے کے کھڑا کر دیا. پاکستان کے اندر جو سیکورٹی خدشات تھے وہ تقریباً 90% ریزولو ہو گئے پچھلی 2 سول حکومتوں کے اندر. اس کے باوجود بھی آپ پچھلی حکومتوں کو چور, ڈاکو, مجرم قرار دے رہے ہیں, مان لیتے ہیں کہ آپ کے انہوں نے چوریاں بھی کی تھیں, ڈاکے بھی ڈالے تھے, لیکن ڈیلیور بھی کیا تھا. روڈ انفراسٹرکچر جو پچھلی حکومت نے بنایا ہے, اس سے بہتر کارکردگی بازی میں کسی حکومت نے نہیں کری انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی. آپ تو ایک BRT کا منصوبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 7 سال سے, اسی کو کمپلیٹ نہیں کر پائے. دوسروں کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت موجود ہے کہ جن کے کندھوں پر چل کے آئیے, چڑھ کر آئیے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ان کے آگے کوئی عوام کی حیثیت نہیں ہے, عوام 2 کوڑی کی ہے. حکومت کیا ہے ان کے آگے؟ حکومت صرف اور صرف وہ ڈگڈگی نہیں ہوتی, بندر والا آتا ہے ڈگڈگی لے کر, ڈگڈگی بجاتا ہے, بندر ناچتا ہے. تو یہ حکومت جو ہے وہ بندر بنی ہوئی ہے. وہ ڈگڈگی بجانے والے ڈگڈگی بجا رہے ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں وہ بیان دلوا دیتے ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں وہ بیان کام کروا لیتے ہیں. حکومت نے پچھلے 23 ماہ کے اندر 3 بجٹ پیش کر دیے,
اب یہ بجٹ آیا ہے جس کو اسمبلی نے منظور بھی کر لیا. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر جو اسمبلی میں ہوئی ہے وہ اپوزیشن نے اتنی خاموشی سے کیوں سنی؟ کیا اپوزیشن کے اوپر کوئی پریشر تھا؟ ہماری عدلیہ نے جو فیصلے کیے تھے اس کو نوٹس لے کے وہ اس پہ خاموشی کیوں اختیار کر لیا عدلیہ نے؟ یقیناً ان پر بھی دباؤ ہے. تو یہ دباؤ کس کا ہے؟ اور دباؤ ڈالنے والی بھی سن لیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی جب ڈور کھینچی جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فرعون کی حکومت کو اور کس طرح سے ان کے بڑے بڑے جادوگروں کو، کس طرح سے ان کے بڑے بڑے فوجی ذمہ داران سالاروں کو ایک چھوٹی سی جماعت نے شکست دی تھی. جب اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی عوام پاکستان کے کانوں میں اور دلوں کے اندر تو عوام پاکستان بھول جائے گی یہ وہ قوم ہے جس نے 1965 میں ثابت کر دیا تھا کہ ہم بغیر ہتھیار کے بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کر کے دکھایا ہے. میرا سوال یہاں پر پھر عوام سے ایک بار ہے کہ عوام اب خاموش کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ عوام کے جسم کے اندر جو خون سرایت کر رہا ہے وہ بے ایمانی، دھوکہ دہی، مکر، فریب اور دیگر ذرائع سے پاکستان کے اندر پیسہ لانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پاکستان کو جو علماء اکرام نے فرقہ وارانیت میں بانٹا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان کو جو ہمارے مذہبی اسکالروں نے عوام کو فرقہ وارانیت میں بانٹا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاسی اور غیر سیاسی لیڈر جو پشے پرد رہ کر پاکستان کے دلوں میں، پاکستانی کی عوام کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں گھولتے رہے، پاکستانی عوام کو عصبیت، لسانیت اور فرقہ واریت میں جن لوگوں نے ڈبویا ہے یہ صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہاں سے جب پکار آئے گی تو اس پکار کے آگے کوئی نہیں رک سکے گا. جب وہاں سے آواز بلند ہوگی تو پھر سب کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، سب زمیں بوس ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے. اسی طرح سے جس طرح سے قوم ہود ہوئی تھی، جس طرح سے قوم ابراہیم ہوئی تھی، جس طرح سے دوسری قومیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغور مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید میں ذکر جو ہے کھول کے دیا ہے. بڑے بڑے واضح الفاظ میں جناب علی ان قوموں کے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں کہ جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا. اب نافرمانی قوم کرے یا قوم کے کرتا دھرتا کرے، جب چنے کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے. اور جو لوگ سیاست دانوں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ نے عمران نیازی کا ایجنڈا تو دیکھ لیا. پہلے دن سے بات ہو رہی ہے مدینے کی ریاست کی اور اقدامات ہو رہے سارے اس شریعت کے خلاف، مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، عوام پاکستان کی امنگوں کے برخلاف سارے اقدامات جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے. لہذا میں باتیں کری کے حوالے سے آپ کو یہ میسج دے کے جا رہا ہوں کہ عوام پاکستان اب آپ اپنی صفوں کو درست کر لیں، صف بندی کرنا شروع کر دیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، رمضان المبارک سے پہلے میں نے آپ کو آگاہی دلائی تھی کہ عید کے بعد کے حالات انتہائی خطرناک ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے سلسلے کی کڑی کل آپ نے دیکھ لی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار، چاہے وہ کوئی بھی ذمہ داری قبول کر لے، لیکن میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اپنی لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں کی غلط پلاننگ کی وجہ سے. ان کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ اور میں مبارکباد پیش کروں گا سندھ گورنمنٹ کے ان جوانوں کو، ان پولیس سپاہیوں کو کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ بازی جیت کر دکھائی اور سندھ پولیس کا مورل بلند کیا
سندھ حکومت بھی زندہ باد، سندھ پولیس بھی زندہ باد، اور ان لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں کے منہ پر تماچا بھی مارا جو ملک کا 60% بجٹ کھاتی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.